أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. آج کی جو آیت ہے یہ سورۃ الاعراف کی آخری آیت بھی ہے اور قرآن کریم کی پہلی آیت سجدہ بھی ہے. اب چونکہ میں نے سجدے کی آیت تلاوت کی ہے تو سجدے کی آیت جو پڑھتا ہے اور جو سنتا ہے اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اب جب میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے تو آپ حضرات پر اور مجھ پر بھی سجدہ واجب ہو چکا ہے. اب علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان سجدے کی آیت پڑھنے کے یا سننے کے بعد فوراً سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وہ اس کو پڑھ لے. لہٰذا اب چونکہ درس چل رہا ہے تو ہم لوگ بھی اس آیت کو پڑھ لیں گے، پھر درس کے بعد بیان کے بعد ہم سب سجدہ کریں گے. تو آپ حضرات میرے ساتھ یہ آیت پڑھیے، دل ہی میں پڑھیے. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. یعنی سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور ہمیں معاف فرما. اے ہمارے رب ہم تیری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. یعنی چونکہ آیت پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو چکا ہے تو چونکہ ہم دیری کر رہے ہیں تو اس لیے ہم یہ آیت پڑھ دیتے ہیں اور اللہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے تیری فرما برداری کر لی ہے اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے. تو اب اس آیت کی آج تفسیر کر دی جائے گی انشاءاللہ، اور کل سے سجدہ تلاوت یعنی آیت سجدہ پڑھنے پر جو سجدہ واجب ہوتا ہے اس کے مسئلے مسائل بیان کرنا شروع ہوں گے. اب اس آیت کی تفسیر سے پہلے جو کل کی آیت تھی یعنی پچھلے بیان کی، اس کے اندر آپ حضرات نے سنا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ دل ہی دل میں یاد کرنا افضل ہے. تو پہلے کی جو کل کی آیت تھی اور جو آج کی سجدے کی آیت ہے، ان دونوں میں ربط ہے اور ان دونوں میں لنک ہے. یعنی کل کی جو آیت تھی پچھلے بیان کی، اس کے اندر اللہ نے ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا. اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم ذکر نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہارے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں کہ اگر تم ذکر نہیں کرو گے تو اس کے پاس ایک ایسی مخلوق ہے یعنی فرشتے، وہ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اگر فرشتے بھی ذکر نہیں کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ ولہ یسجدون. یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر تم ذکر نہیں کرو گے، مجھے یاد نہیں کرو گے،
تو فرشتے موجود ہیں جو میرا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت آئی ہے اور کوئی پریشان ہے تو نعوذ باللہ وہ اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالتا ہے اللہ کے لیے جو کفریہ کلمات ہیں۔ یعنی اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ سے شکوے شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ سے گلے شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کی عبادت بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت سے کسی بھی حال میں منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے عبادت کر کے اللہ پر نعوذ باللہ احسان کیا ہے، ایسا دل میں خیال بھی نہیں لانا چاہیے، بلکہ جو بھی عبادت ہے اور جو بھی ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے رکھا ہے، ورنہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ فرشتے اللہ کی عبادت تکبر کے بغیر کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اسی کو سجدہ کرنا یعنی اللہ ہی کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنا یا کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ بالکل غلط بات ہے اور شریعت کے اندر بہت ہی بری بات ہے، اور بعض قسمیں اس کی یہ شرک بھی ہو جاتی ہیں اور انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال دیتی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل ہمارے اوپر ضروری ہے، اور ہم لوگوں کو اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت سے ہم تکبر نہیں کریں گے، اور اللہ کی عبادت دل میں یہ رکھ کر یہ خیال رکھ کر کریں گے کہ اس عبادت سے اللہ تعالیٰ نے میرا ہی فائدہ رکھا ہے اور اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ سجدہ کرنے سے پہلے سجدہ تلاوت کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ شریعت کے اندر نماز کے باہر صرف اور صرف 2 سجدے ہیں، یعنی نماز میں جو سجدے کرتے ہیں وہ تو فرض ہیں ہی، لیکن نماز سے باہر الگ سے صرف سجدہ کرنا یہ صرف 2 صورتوں میں جائز ہے۔ اب اس میں ایک صورت تو اسی سجدہ تلاوت کی ہے کہ اگر کسی انسان نے نماز سے باہر بھی بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی اور آیت سجدہ اگر اس نے پڑھا تو اس پر اور اس سے سجدہ کی آیت سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، وہ وہیں پر اٹھ کر سجدہ کر کے اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اب دوسری جو قسم ہے سجدے کی نماز کے باہر، وہ شکریہ کا سجدہ ہے، یعنی اگر کسی کو کوئی نعمت ملے اللہ کی طرف سے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ سجدہ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمت دی ہے میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ تو نماز سے باہر ان 2 سجدوں کے علاوہ، سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے علاوہ کوئی سجدہ ہم پر واجب نہیں ہے، اور کوئی سجدہ شریعت کے اندر اور احادیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہ جو سجدہ تلاوت ہے، جو قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سجدہ کیا جاتا ہے، اس کی فضیلت کے لیے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا کافی ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور یہ آپ کا ارشاد ہے کہ جب انسان سجدے کی تلاوت آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور جا کر وہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو سجدہ کرنے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، لیکن مجھے سجدے کا حکم ملا تھا اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے آگ ہے۔ یعنی اس احادیث کے اندر
یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ کرنا بھی جنت ملنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور اس کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اللہ سے اگر کوئی سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے۔ تو ان دو حدیثوں سے سجدہ تلاوت کی فضیلت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ عبادت رکھی ہے یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے اور بہت ہی ایک عظیم نعمت ہے۔ تو اب یہ جو آیت پڑھنے پر سجدہ واجب ہوتا ہے یہ ہمارے پاس واجب ہے، یعنی اگر کوئی انسان سجدے کی آیت پڑھے یا پھر سنے تو اس کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، آخر عمر تک اس پر واجب رہتا ہے کہ وہ اپنا سجدہ ادا کرے۔ اگر کوئی انسان سجدہ آیت سننے کے بعد وہ سجدہ نہیں کرتا تو آخر عمر تک بھی اس پر یہ واجب ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اس سے اس سجدے کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح نماز کا سوال ہے اسی طرح اس سجدے کا بھی سوال ہوتا ہے کہ تو نے میری آیت سجدے کی سننے کے باوجود یا پڑھنے کے باوجود تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ تو اب جو نماز کے اندر ہم نے آیت پڑھی اور اسی وقت سجدہ کیا، تو نماز کے اندر اگر آیت پڑھی جائے سجدے کی تو اسی وقت سجدہ کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ تو اب ہم لوگوں نے تو آیت پڑھی اور آپ لوگوں نے سنی اور ہم نے سجدہ کر لیا تو وہ سجدہ تو ادا ہو گیا، لیکن اب جو ہم نے آیت پڑھی ہے اور سنی ہے تو اس کا سجدہ اب ہم یہیں پر باہر کریں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اٹھ کر کھڑا ہو اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، یعنی کھڑا ہو جائے انسان اپنی جگہ پر اور صرف اللہ اکبر کہے، ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے، اور سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ یہ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ کہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر زور سے آواز کے ساتھ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ تو یہ سجدے کا کرنے کا نماز سے باہر طریقہ ہے۔ انشاءاللہ کل کے بیان سے سجدہ تلاوت کے جو مسائل اور احکام ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ والد صاحب نے حضرت مفتی باقر ارشد صاحب علیہ رحمہ نے اس سجدے پر ایک الگ سے کتاب بھی لکھی ہے، یعنی سجدہ تلاوت کے جو بھی مسائل ہیں ان کو آپ نے کتاب میں لکھا ہے، اور اس کتاب کو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر منظر عام پر لایا جائے گا۔ تو اس کتاب کے اندر سے مسائل کو دیکھ کر آپ کے سامنے انشاءاللہ کل سے مسائل بیان کیے جائیں گے، تاکہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ سجدے کی آیت آپ سنیں یا پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ تقسیم ہوگی، اس کے بعد آپ حضرات جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو یہ سورۃ الاعراف کی تفسیر اور بیان مکمل کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔